یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر یہ تاریخ محرم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی تو 1400 سال پہلے یعنی 61ویں ہجری سے پہلے 10 ہجری میں رسول نہیں روتے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہم چاند دیکھنے کے لیے عزا خانوں کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. ہر مہینہ چاند سے شروع ہو جاتا ہے. ہر مہینے کی ابتدا کے لیے تاریخ کی محوریت ضروری ہے، لیکن اصحاب کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ محرم میں اصحاب چاند دیکھنے کے لیے بیاباں میں نہیں جاتے تھے، ستارگان اور علم جبر والوں سے نہیں پوچھتے تھے، امام صادق کی گلی سے گزرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں معذرت چاہتا ہوں، میں ان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں، ان بوڑھوں نے آپ کو بڑی زحمت کر کے حسین حسین کر کے پالے ہیں. ان ایام عزا کے لیے بڑی قربانیاں ہو گئی، جس کی وجہ سے آج علم عباس اتنے آسانی سے ہمارے ہاتھوں میں بلند ہے. یہ ذوالجناح جس و آثار اہل بیت میں سے ہے، ان کے لیے قربانی دی گئی ہے. ان صف عزا محرم الحرام سڑکوں پہ آنے کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں دی ہے، پھر جا کر محرم کا عظیم ستارہ روشن ہے. لہذا معذرت چاہتا ہوں، یہ لفظ یہاں کہنا صحیح نہیں ہے، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. آیا عید کی رات کو ہی یا عید کی صبح ہی ہم چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں؟ چاند تو ابھی نظر نہیں آیا ہے، خوشی منا لیتے ہیں، لیکن محرم سے پہلے بھی سوچے کہ ایک دن پہلے اگر فاطمہ کو پرسا کے لے کر شہزاد پہنچائے. اس میں توجہ کر لیجیے والدین، 2 دن پہلے اگر عزا خانوں کو سجائیں تاکہ چاند کے ساتھ اس کا دل حسین کے غم سے لبریز ہو جائے. ان المحرم، میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا ہوں، خدا شاہد ہے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں روایت پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک بھی بات نہیں کر رہا ہوں. ان المحرم، امام نے فرمایا اپنے شبیب، ان المحرم، یہ محرم کا مہینہ ہے. مجھے اجازت دیجیے جملہ عرض کروں. ان المحرم، یہ ان قرآن کا لفظ ہے، اس کا معنی تحقیق میں ہے، یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان القوة للہ جميعا، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کا معنی تحقیق میں ہے، تحقیق کا لفظ حق سے آیا ہے. شبیب کو بتا دیا ان المحرم، یہ محرم قرآنی پیغام کو بتا رہا ہے، اے ابن شبیب، یہ محرم معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا مہینہ ہے. ان المحرم، یہ محرم کا مہینہ ہے. آگے فرمایا هو الشہر الذی، اس کی شان یہ ہے، کانا اہل الجاہلیت. یہ کانا، اس کو ذرا ٹچ کرنا چاہتا ہوں، یہ کانا امام نے کیوں فرمایا؟ کانا کا جو انگریزی میں، مجھے البتہ انگریزی صحیح نہیں آتی لیکن عرض کرو، کانا کا معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جملے کی طرف آپ کو حدیث کے اندر جو درد ہے امام کو بیان کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ هو الشہر الذی کانا، ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تھا اہل الجاہلیہ. کانا کا مطلب کیا ہے؟ پاس پرفیکٹ کنٹینیو. ایک شخص نے کسی چیز کو انجام دیا، اس کی حالت ابھی تک ہو، اسے اس جگہ پہ کانا استعمال ہوتا ہے. کہا کہ سن لو شبیب، جب سے زمان جاہلیت شروع ہو گئی اور جب تک جاہلیت کا زمانہ تھا، کبھی بھی ایک مرتبہ بھی محرم میں قتل نہیں ہوا. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ امام کا جملہ ہے، حدیث کی بات کر رہا ہوں. کان اہل الجاہلیت یحرمون فیہ الظلم والقتال. سن لو یہ اپنے شبیب، وہ اتنے برے لوگ تھے، قتل و غارت کا بازار گرم تھا، اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، عورتوں کو کنیز کی صورت میں بیچتے تھے، سب سے بڑے راہزن کو انعام دیا جاتا تھا. ایک اونٹ کے پانی پہلے پینے اور بعد میں پینے میں 40 سال لڑتے تھے. اتنی جہالت تھی،
لیکن محرم میں تلوار کو نیام میں رکھتے تھے. امام کے درد کو سمجھیے آپ. یحرمون فیہ الظلم والقتال فما عرفت. اب امام کا جملہ سن لیجیے. فما عرفت، بس معرفت حاصل نہیں کی. ہذہ الامہ، اس امت نے اتنی معرفت حاصل نہیں کی کہ اتنی جاہلیت کے اندر زندگی لوگوں کی گزر گئی، اس کے اعتبار سے بھی ان کے اندر معرفت نہیں ہوئی. فلا عرفت هذه الامه حرمت شهرها، اس مہینے کی حرمت کو نہیں رکھی. ولا حرمت نبیها، نہ اس نبی کی جس کا کلمہ پڑھ رہے تھے اس کی بھی حرمت نہیں رکھی. لقد قتل، میں روایت پڑھتے ہوئے چلے جا رہا ہوں، آپ کو زیادہ نہیں تھکانا ہے، ایک دو مطلب کی طرف اشارہ کر کے تاکہ کلام معصوم کو سمجھے. محرم کی تاریخ معصومین سے ہے، محرم کی حقیقت معصومین سے ہے. ہمیں ان روایتوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ چاند محرم کا امام کے دل پہ کیسے طلوع ہوا ہے. ان سے ذرا پوچھیں. لقد قتلوا، بے شک قتل کر دیا اس امت نے، ذریتہ، حسین کو نہیں کہا، ذریت کہا. میں آپ کو بتا دوں ذریت کو کہا اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان اپنے آپ سے اپنے آپ سے بڑھ کر اپنی ذریت سے محبت کرتا ہے. ہے یہ نہیں ہے؟ باپ اپنے سے بڑھ کے اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، ماں اپنی ذات سے بڑھ کر، والدین کس سے محبت کرتے ہیں؟ بچوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی عظمت بیان کر رہے ہیں. امام رضا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ سن لیجئے کہ رسول کو سمجھو، رسول اپنے آپ سے زیادہ حسین سے محبت کرتے تھے، حسن سے محبت کرتے تھے، جناب سیدہ سے محبت کرتے تھے. لہذا انہوں نے کربل کے میدان میں رسول کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے حسین سے بڑھ کر. حسین کی شہادت کا جو رنج ہے وہ رسول اللہ کو زیادہ ہے. ذریتہ وَسَبَوْا نِسَاءَهُ، اور اسیر کروا دیے اس امت نے نساءَهُ. لفظ نساء استعمال کیا، امرأتہ کا بھی استعمال قرآن کے اندر، مرأہ کا بھی استعمال ہوا ہے، زوجات کا بھی استعمال ہوا ہے. نساء کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ تم لوگوں نے ان خواتین، ان مستورات، ان ہستیوں کو اسیر کیے ہیں جن کو خدا نے مباہلہ میں رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے لکھی ہے. مولانا آپ اتنی بڑی بات کہاں سے بتا رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں یہ لفظ نساء یہاں استعمال ہوا قرآن میں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے لوگوں، یہ معمولی نساء نہیں ہے، یہ وہ نساء ہے جن کو پروردگار عالم نے آیت میں انتخاب کر کے اپنے رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے لکھے. یہ ان مستورات کی بیٹیاں ہیں جنہیں تم اسیر کر کے لکھے گئے. پھر آگے فرمایا وَانْتَحَبُوا ثِقْلَةً، وَانْتَحَبُوا مالا نہیں کہا، تم نے غارت کر کے لے کے گئے کربل کے میدان سے. مال کہہ دیتا تو ہم کہتے ہیں مال و اسباب لوٹ کے لے کے گئے، لیکن امام رضا نہیں فرماتے. امام رضا فرماتے ہیں مال اور ثروت کبھی بھی اہل بیت نے اپنے پاس نہیں رکھے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ وَلَا جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اہل بیت تو ہمیشہ مال کو دیے ہیں، ان کے غارت پہ اہل بیت کو دکھ نہیں ہے. بلکہ روایت کو آپ سن لیجئے وَانْتَحَبُوا ثِقْلَةً، ثقلہ ثقلین سے ہے، تم نے ثقلین کے گھر پہ ڈاکہ ڈال دیا. تم نے خدا کے گھر کے اوپر آ کر جسارت
عظمت کی ہے، کیونکہ یہ ثقلین کا لفظ رسول نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی. تم رسول اللہ کے ناموں سے خیموں تک آ گئے، اموال کی کوئی قیمت نہیں، لیکن تم نے اس در پہ آ گئے جو عظیم ترین ثقلین کا در ہے، اس کی بے حرمتی امام رضا کو برداشت نہیں ہے. چون کر لیجئے امام کس کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں. امام کا کلام ہے. پھر فرمایا ایک آیت جو آپ کی خدمت میں نے عرض کی نہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ لفظ ذالک وہاں پر قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہاں پر امام نے اپنے روایت کے اندر استعمال کیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک دور کے اشارے کے لیے آتا ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیے، ذاکا نزدیک کے لیے آتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ذاکل کتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب آپ کی گود میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے رہن پہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے تاخچے پہ ہے، آپ کے الماری پہ ہے. اس کو دور کی نسبت سے کیا ہے کہا کہ یہ ظاہری قرآن تمہارے گود میں ہے، اس کو نہ دیکھو، اصل قرآن لوح محفوظ ہے، اس کی عظمت کو دیکھو. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو جنایت کی ہے کربل کے میدان میں، عالم مصطفیٰ کے ناموز کو اسیر کر لیے، سید الشہداء ابو الاحرار خامس آل ابا مظلوم کربلا کو شہید کر کے نو کے نیزے پہ عرش اولا زینت حسین کے سر کو چڑھایا. پھر آگے جا کر فرمایا انہیں تشنلب لب فرات تشنلب شہید کر دیے. ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد امام یہ فرماتے ہیں ابن شبیب فلا غفر اللہ لہم، فلا غفر اللہ لہم ذالک، توجہ کرے، ذالک ابدا. کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ کچھ لوگ یہ بات ممکن ہے کہ آج کل بھی کرے کہ خدا رحمان الرحیم ہے. ممکن ہے کہ العیاذ باللہ یزید لعنت اللہ علیہ کو معاف کرے، تو خدا یہ بات اپنے حجت کے ذریعے سے واضح کرنا چاہتے ہیں. ابن شبیب اتنے جو ظلم و جبر کے بعد قتل حسین اور جو جنایات یزید نے کی ہے اور یزید کے کارندوں نے کی ہے، ہم خدا کے مظہر ہیں، خدا مظہر ہے، خدا کی ذات کی مرضیت، یعنی ہم مرضی خدا کو جانتے ہیں، ہم راضیہ بھی ہیں، ہم مرضیہ بھی ہیں. یہ غلط فہمی میں نہ ہو کہ کل لوگ کہیں گے کہ یزید کو خدا معاف کرے گا کیونکہ خدا رحمان ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ خدا کا غضب کیا ہے اور خدا کی رضا کیا. ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. اے فاطمہ، تیری رضا کو خدا نے اپنی رضا، تیرے غضب کو اپنے غضب سے تعبیر کر دیا ہے. بتا دیا کہ خدا کے غضب اور خدا کی رحمانیت کا اعلان کرنے والے ہم ہیں. دنیا کو اعلان کر دو کچھ بھی ہو جائے، ہرگز یزید کو خدا معاف نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس کربل کے میدان پہ حسین کو نہ دیکھو. ذالک، یہ تو عرش والوں کی توقیر ہے. ذالک، تم گھوڑوں کے ٹاپوں کے ذریعے سے، تشنلب ذریعے سے حسین کو شہید کر کے سمجھ لیا کہ یہ زنا حسین عرشی ہے، حسین کا مقام ہے، حسین کی فضیلت ہے. اس حسین کو چھو نہیں سکتے ہو. وہ قرآن ناطق جو قرآن صامت کے ساتھ ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد.